وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آپ اعلان کریں وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے اگلی صفحے پوری کریں، آگے ہیں اگلی صفحوں میں ہیں، آگے آ جائیں، آگے آئیں، آپ بھی یہ پہلی صف پوری کریں۔ جزاک اللہ۔ بعد میں آنے والے لوگ پھر گردنیں پھلانگ کے آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے خطبے میں ایک عنوان سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے جو بھی فرمانا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی فرمانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیں۔ اسی لیے آپ کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت قرار دیا گیا۔ جہاں تک دونوں کی ذات کا تعلق ہے یا دونوں کی صفات کا تعلق ہے، وہ الگ الگ ہیں۔ اللہ کی ذات الگ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ۔ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ آپ کی صفتیں نہیں ہیں۔ آج کے خطبے میں اس عنوان کے تحت جو میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کا ماں باپ کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، یہ صفت ہے اس کی لم یلد ولم یولد۔ نہ اسے کسی نے جنا اور نہ کوئی اس سے نکلا۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، عیسائیوں نے کہا 3 الہ ہیں، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس۔ اس کے جواب میں سورۃ اخلاص میں اللہ نے کہا کہ نہیں، قل هو اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے سورۃ صافات میں بڑے عجیب انداز میں اس کی تردید کی، اور صورتوں میں بھی فرمایا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ پھر فرمایا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو کیا تم وہاں موجود تھے اور یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ میں نے ان کو مذکر بنایا ہے یا مؤنث؟ ایک جگہ پہ فرمایا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں۔
پھر کئی جگہوں پہ اللہ نے کہا مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے، میری تو شان یہ ہے کہ میں کسی چیز کو بنانا چاہتا ہوں تو کون کہتا ہوں وہ بن جاتی ہے۔ یہ کون اللہ کو کہنا نہیں پڑتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ ارادہ کرتا ہے چیز بن جاتی ہے۔ میں نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا، اس کا پہلے کوئی مادہ، کوئی خاکہ، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، اور میں نے نئے سرے سے زمین بچھا دی، آسمانوں کی چھت بنا دی، مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت۔ یہاں اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، ہمارے نبی اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ تو اللہ اس کی تردید کرتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحانہ، کہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس میں سے کوئی نکلا ہو، یا وہ کسی میں سے نکلا۔ تو یہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے لم یلد ولم یولد۔ یہ جو سورت اخلاص ہے نا، اسے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے کہا آج میں تمہیں قرآن کا 1/3 سناؤں گا۔ پھر آپ نے سورت اخلاص پڑھی، صحابہ حیران کہ آپ نے تو کہا تھا قرآن کا 1/3 سناؤں گا، آپ نے فرمایا سورت اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، تیسرا حصہ ہے پورے قرآن کا۔ ایک حدیث میں آیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ رات کے وقت 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، 1/3 قرآن کا پڑھنا رات کے حصے میں آسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے سورت اخلاص رات کے کسی حصے میں پڑھ لی اس نے 1/3 قرآن پڑھ لی۔ قرآن کا تیسرا حصہ اس سورت کو قرار دیا گیا سورت الاخلاص۔ یہ جو منکرین حدیث لوگ ہیں یہ ان حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کا تیسرا حصہ ایک سورت کو قرار دیا گیا۔ یہ احمق اس گہرائی تک نہیں پہنچتے جس گہرائی میں جا کے آمنہ کے لال نے بات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو غور سے پڑھیں، آپ کو اللہ توفیق دے۔ آپ صرف ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، رمضان میں پڑھ دیا، ویسے پڑھ دیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا عنوان بیان ہوا ہے، اس کی طرف کم لوگوں کو توجہ ہوتی۔ اللہ توفیق دے۔ اب سکولوں میں شروع ہو گیا ترجمہ، ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ترجمہ قرآن کا پڑھایا جائے بچوں کو، یہ ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن نے 3 مضمونوں کو بہت زیادہ بیان کیے۔ ان میں ایک مضمون ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت۔
کہ اس کائنات کا اکیلا الہ اور معبود اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ اس کو سب سے زیادہ قرآن نے بیان کیا۔ پڑھتے چلے جائیں آپ، سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہی ہے نا، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنہار میں ہوں۔ رب کا معنی ہوتا ہے ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا، صرف پالنا نہیں۔ یہ عام طور پہ اردو میں معنی کر دیتے ہیں پالنے والا، ورنہ رب کا یہ فٹ معنی نہیں ہے۔ رب کا معنی ہے ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا۔ کیا مطلب؟ بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، 3 اندھیروں میں ہے، اس میں جب روح پھونکی گئی، اسے پیاس لگی، بھوک لگی، کوئی راستہ نہیں ہے باہر سے جہاں سے اسے غذا فراہم کی جائے۔ اب جس ہستی نے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنا دی، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، موقع کے مطابق دینے والا، جس چیز کی ضرورت ہے، طلب ہے، اس کے مطابق دینا۔ پیدا ہوا تو اس کے دانت نہیں ہیں، اسے یہ نہیں کہا گیا گندم کھا۔ میں نے ہر چیز پیدا کی ہے، کھا۔ بھینس کا دودھ ہے، پی نہ۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، اس کا معدہ کمزور ہے، ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ رب ہے، رب اس ضرورت کے مطابق مہیا کرتے چلے جانا، تربیت کرنا، تربیت کرنا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، بتانا اس چیز سے نفع کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ سب رب کی صفتیں ہیں، ورنہ کوئی ذہین سے ذہین استاد، افہام و تفہیم کا ماہر کوئی ٹیچر، سمجھنے سمجھانے کے مادے سے بھرپور کوئی مدرس اور معلم، اسے آپ 3 دن کا بچہ دیں، اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، بتا، سمجھا، پڑھا، نہیں پڑھا سکتا۔ یہ رب ہے جو 2-3 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے۔ یہ رب کا مفہوم ہے، ضرورت کے مطابق چیز مہیا کرنا، تربیت کرنا۔ یہ تو پھر انسان ہے۔ بلی کے بچوں کو کس نے سمجھا دیا کہ تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 دن کے بچے ہیں، 3 دن کے بچے ہیں، انہیں کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ رب۔ تربیت کرنا، پرورش کرنا، پالنا، ضروریات زندگی کا خیال کرنا۔ تو سورۃ فاتحہ ہی سے توحید شروع ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کا الرحمن الرحیم۔ قرآن تو بڑی خوبصورت کتاب ہے، پھر سورۃ فاتحہ کے کیا کہنے۔ الفاتحہ تو سر القرآن، فاتحہ سارے قرآن کا راز ہے، خلاصہ۔ وَسِرُّهَا، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، سر کا ترجمہ میں نے کر دی، راز، خلاصہ۔ اگلا ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ الفاتحہ تو سر القرآن، سورت فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔
وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور پھر اس فاتحہ کا راز اور فاتحہ کا نچوڑ یہ کلمہ ہے، اور یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ سارا قرآن اسی کو ثابت کر رہا ہے، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو وہ صرف کس کی ہوگی؟ اسی کو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سارے نبی اس کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، سورۃ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، لہذا عبادت کرنی ہے تو صرف ہو میری کرنی۔ سب انبیاء یہی کہتے رہے، ساری آسمانی کتابیں یہی کہتی رہی۔ یہ مجھ سے پہلے تلاوت کر رہا تھا کوئی بچہ، اس نے سورۃ اعلیٰ پڑھی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم۔ یہ جو مسئلہ ہے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ فاتحہ کے شروع میں کیا؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو کسی موقع پہ سمجھائی تھی ایک بات، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں۔ الحمدللہ اس میں ہے کیا؟ اس بات اللہ خالق ہے، یہ حمد ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ شفائیں دینے والا ہے، اللہ کے سجدے، اور سبحان اللہ نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کو موت نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، نہیں، لم یلد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو الحمدللہ سبحان اللہ سمجھا دی۔ الحمدللہ کیا ہے، اور سبحان اللہ نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، اس پر موت نہیں۔ یہ نفی، یہ سبحان اللہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ کیوں آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے سائے کے نیچے عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کہ تسبیح میں سبحان اللہ ادھر سبحان اللہ، ادھر قبروں پہ سجدے، ادھر تسبیح سبحان اللہ غیر اللہ کی نیازیں، ادھر سبحان اللہ ادھر جو کچھ مجھے دیا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ادھر سبحان اللہ، ادھر میری جھولی بھر دو، کسی اور کو کہنا، اس بندے کے لیے درخت نہیں لگتا،
موحد بندہ جب کہتا ہے، جس کا نظریہ یہ ہے اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے سوا داتا کوئی نہیں، اس کے سوا دستگیر کوئی نہیں، اس کے سوا غوث اعظم کوئی، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، عطا کرنے والا کوئی نہیں، جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں الا اللہ۔ یہ سبحان اللہ جب موحد بندہ کہتا ہے نا، جنت میں درخت لگتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، باقی بول اپنے رب کے نام کی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ مسئلہ ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا تھا۔ تو قرآن میں ایک مضمون ہے توحید کا، جس کو سورۃ فاتحہ میں علی وجہ الکمال بیان کی، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ دنیا کا بھی وہی مالک، ہمارا کون مالک؟ اس ساری کائنات کا کون مالک؟ لیکن فاتحہ میں اسے یوم الدین سے مخصوص کر دیا، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس دنیا میں مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کی عارضی ملکیت ہمیں بھی دے دی ہے۔ یہ مکان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ چوپائے میرے ہیں، یہ زیور میرا ہے، یہ کھیت میرے ہیں، یہ باغات میرے ہیں۔ اللہ نے عارضی طور پہ دنیا میں ملک دے دیا، فرمایا قیامت کے دن یہ عارضی ملک بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارا ملک میرے پاس ہوگا۔ وہ دن عارضی ملکیت بھی نہیں، ہمیں ہاتھ دیے، اختیار دے دی، قرآن پکڑ لے تیری مرضی، کوئی فوش کتاب پکڑ لے تیری مرضی، پاؤں دیے اختیار بھی دے دیا، مسجد کی طرف چل تیری مرضی، کسی گندی جگہ کی طرف چل تیری مرضی، آنکھیں دے دی اختیار بھی دے، قرآن پڑھ لے تیری مرضی، غلط چیز کو دیکھ لے تیری مرضی، کان دیے اختیار دیا، اچھی چیز سن لے تیری مرضی، بری سن لے تیری مرضی، زبان دی اختیار دیا، اچھے بول بول تیری مرضی، بری باتیں کہہ تیری مرضی۔ یہ چیزیں ہمیں دے کے دنیا میں عارضی اختیار بھی دے دیا، قیامت کے دن ان چیزوں کا بھی حقیقی مالک اللہ ہی ہوگا، کوئی عضو کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے پکڑے نو، سب اختیار اللہ کے پاس ہوگا، مالکی یوم الدین۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے سامنے اس کے اعمال رکھیں گے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کہاں ہے؟ لاؤ بھائی رجسٹر۔ اب تو کمپیوٹر نے لوح محفوظ کا مسئلہ بالکل ہی حل کر دی، پہلے سمجھ نہیں آتی، اب کمپیوٹر نے، اس موبائل نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ انسان کی طاقت ہے
وہاں رحمان کی طاقت ہوگی. سب چیز اللہ کھول کے سامنے رکھ دیں گے. وہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ. اللہ فرشتوں کو بلائیں, اس نے یہ کام کی. بندہ کہے گا یہ بھی تے تیرے ہی نے لکھ دے رہے ہونے, میں نے نہیں کی. پھر اللہ اس کی زبان کو کہیں گے تو خاموش ہو جا, ہوں تو نہیں بولنا. پھر اللہ اس کی ران کو بلوائیں. جتنے گناہ یہاں سے کیے, پھر ہاتھ بولیں, پھر پاؤں بولیں, پھر کان بولیں, اور یہ انہیں کہے گا سب کچھ تواڈے واسطے کیتا سی, تسی میرے مخالف ہو گئے ہو. رب کہیں گے اے تے تیرے نے نا, او تے میرے سن, یہ تو تیرے ہیں نا, بول. اس دن زبان, پاؤں, ہاتھ, کان, ناک کسی پر بندے کا اختیار نہیں ہوگا. اسی کو فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. یہ ساری توحید ہے. ایاک نعبد, اتھے تے توحید دیاں پھر حد نہیں ختم ہو. ایاک نعبد, پڑھو تو صحیح یار. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. واو تفسیریہ, یعنی ایاک نستعین, ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. یہ عبادت کی تشریح کی ہے اللہ نے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ واؤ نے کہا اگلا جملہ پڑھ, میں تجھے بتاتی ہوں عبادت کیا ہوتی ہے. اس واؤ کا معنی ہے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی ایاک نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو چکر میں ڈالتے ہیں, اہل علم لوگ ہیں. مرنا نہیں ہے, قیامت نہیں آنی, جڑے چکر اللہ پھر تو آن دینے نا, تواڈیاں نسلاں بھی یاد رکھ. ایک مولوی صاحب جمعے پہ تقریر کرتے ہوئے ایک بندے کو کہتے ہیں پڑھ بھائی قرآن. یہ دو بندی وہاں بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, پڑھ. اس نے پڑھا. حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا. اس نے پڑھ دیا, نیچے ترجمہ پڑھ دیا. مولوی صاحب کہا ہاں بولو نا, حضرت عیسیٰ وقت مدد واسطے پکارے آ کے نہیں پکارے. کیوں جی, کیسی دلیل ہے بولو یار. اور تمہیں پسند نہیں آئی دلیل؟ میں تے بڑی پسند آئی ہے, تو نہیں دل پسند آئی. مولانا اتھے پیغمبر آکھ رہا تلویں درجے دے لوگاں نو, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نیچے والوں کو میری مدد کرو. اس تو ثابت ہویا بھئی پیراں نو مریداں نو آکھنا چاہیے بھئی ساڈی مدد کرو. حضرت یہاں سے تو یہ ثابت ہوا کہ بڑے مرتبے والوں کو چھوٹے مرتبے والوں سے مدد مانگنی چاہیے. خوف خدا کرو, اللہ سے ڈرو. یہ وہ مدد ہے جو ایاک نستعین میں نہیں, جو ایاک نستعین میں ہم نے اقرار کیا, اس سے وہ مدد مراد ہے نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ میری مخالفت ہو گئی ہے, میری قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں, کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ناجائز ہے نہیں, کوئی ناجائز نہیں. وہ مدد مانگنا جو ما فوق الاسباب ہو. ہم کہتے ہیں
اے بوری ذرا میرے موٹر سائیکل تے رکھوا دیں یار، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اے ذرا من پانی پوا دیں، اے ذرا میری گڈی نو دھکا لا دیں۔ یہاں سے بھی علماء حضرات ثابت کرتے ہیں اے مدد منگنی نہیں، مدد ہی تو مانگ رہا ہے، میرا ہاتھ بٹا، بوری سائیکل پہ رکھوا، پانی پلا۔ اور میرا بھائی یہ تعاون ہے، تعاون، استعانت نہیں ہے۔ تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، دو طرفہ ٹریفک ہے، تعاون تعاون۔ آج تو بوری میرے موٹر سائیکل تے رکھوا، کل تینویں ضرورت یہ تعاون ہے، تو میرا تعاون کرتے میں حضرت مجھے پانی پلا۔ اور جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں ایسے نظریہ منگتے ہیں، یا اللہ آج تو ساڈی مدد کر، کل تینویں ضرورت پہ سکتی۔ شرم کرو، یہ دلائل ہیں آپ کے قرآن کی اتنی واضح آیتوں کے متعلق، یہ تمہارے دلائل ہیں۔ میرے آقا نے نام لیتے ہو نبی پاک کا اور محبت رسول کے نعرے لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اذا سالت فاسأل اللہ۔ یہ تو عربی آندھی ہوندی تو تساں اس دیتے بھی سبحان اللہ آکھنا سی، اب اردو میں تو مزہ نہیں ہے۔ اذا سالتا، جب بھی تو نے مانگنا ہو، فاسأل اللہ۔ اے تو ان حدیثاں یاد نہیں رہندیاں، یہی باتیں یاد رہتی ہیں، بوری لدوا دے تے پانی پلا دے۔ اذا سالتا فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے چچا زاد بھائی، جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو تو مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اس وقت میرے نبی نے کیوں نہیں کہا اینا کول بھی نہیں منگنا؟ یہ اسباب ہیں میرے بھائی، اسباب ہیں، اس کے سوا کام نہیں چلتا۔ جوتی ٹوٹے گی تو موچی کے پاس جانا پڑے گا، کپڑے سلوانے ہیں تو درزی کے پاس جانا پڑے گا، بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ اسباب ہیں، اسباب۔ اور جو رب سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کا معنی یہ، خدا کے لیے میری بات غور سننی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ میں سے کسی کا خیال یہ ہو کہ یہ فرقہ واریت کی باتیں ہیں، قیامت کے دن کوئی ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیوں نہیں پوچھ ہوگی؟ شرک کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ کس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے قیامت کے دن جی؟ اگر نماز کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، حقوق، تو کیا عقائد کے معاملے میں پوچھ نہیں ہونی؟ میرے نبی نے تو 13 سال مکے میں ایک ہی آواز لگائی تھی، نبوت ملے 12 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد نماز فرض ہوئی۔ نبوت ملنے کے کتنے سال بعد؟ زور سے بولو، کتنے سال بعد نماز فرض ہوئی؟ روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینے میں۔ 15 سال کے بعد حج کب فرض ہوئی؟ 20 سال کے بعد۔ زکوٰۃ 15-16 سال کے بعد، نماز 12 سال کے بعد۔ 12 سال
ایک ہی رٹ لگ رہی ہے. عقیدہ بناؤ. یا اللہ مدد بھی کہنا, پھر کسی اور سے مدد کا مطالبہ کرنا, اس دی پوچھ ہی کونی ہونی قیامت والے دیہڑے. اللہ نے نہیں پوچھنا, اسی کی پوچھ ہونی ہے. اور سنو, تمہیں بار بار سمجھا رہے ہیں, ماننا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی ہے, ہر گناہ معاف ہو جائے گا. توبہ سے معاف ہو جائے گا. توبہ کیے بغیر مر گیا, توبہ نہیں کی, اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھول دی, معاف ہو جائے. سورت نساء میں 2 مرتبہ کا ہے, 2 مرتبہ. ان اللہ لا یغفر, ان اللہ, کرو مانا, کرو مانا, شاباش. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ, اور معاف کر دے گا ما دون ذالک, جو شرک سے. اب میں شرک سے نیچے نیچے کون سا گناہ گنواؤں؟ تم شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو. ہم نے مز کھپائی کی ہے تمہارے ساتھ. شرک سے نیچے نیچے کتنے گناہ ہیں؟ ماں سے زنا کرنا, باپ کو قتل کرنا, باپ کی کھوپڑی اتار کے اس میں شراب پینا. ہے مومن, یہ گناہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے میں چاہوں گا تو ان کو معاف کر دوں گا, شرک کو میں نے معاف نہیں کر. ما دون ذالک میں یہ سارے گناہ نہیں آتے. شرک معاف نہیں ہونا, یہ بغاوت ہے, بغاوت. ہنڈیا میں نمک زیادہ پڑ جائے تے توان بلڈ پریشر دی تکلیف ہوئے, اور بیوی کو بار بار کہا گیا ہو بھائی نمک سٹنے ذرا خیال کرنا ہی, اس سے بے احتیاطی ہو گئی. حوصلے والا شوہر کہتا ہے چلو شریک حیات ہے, ہو گئی غلطی. یہ حوصلے والے آج کل کم لبدے نے, نہیں تے پیر تے پٹین والے بڑے زیادہ نے. وہ اپنی بیوی کی خدمات سب بھلا دیتے, اس کی قربانیاں سب بھلا دیتے, ایک غلطی میں بھلا دیتے. بیوی بغیر 10 سے میکے ٹور گئی. حوصلے والا شوہر کہے گا شریک حیات ہے, ٹر گئی ہے, خیر ہے. کدی جیب اس کچھ پیسے کڈ لے, اس کٹ دیں ویکھ لیا, ٹھیک ہے میرے تے اس سے کیڑا فرق ہے, بچوں پہ ہی خرچ کرے گی, کھانے پینے پہ کوئی چیز لینی ہوگی گھر کی, خیر ہے. بیوی کے بستر پہ دیکھا کسی اور مرد کو, خیر ہے. شاباش, بولو نا. بیوی کے بستر پہ دیکھا غیر مرد کو, ناقابل برداشت ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اے نبی ولی کوئی اللہ دے غیر نے, اپنے ہی نے, اللہ دے اپنے ہی نے. بیوی کے بستر پہ دیکھا سکے بھائی کو, بولو خیر ہے, اپنا ہی ہے. بھائی بازو ہوتے ہیں, بھائیوں کے جسم میں ایک باپ کا خون دوڑتا ہے, بھائیوں کے جسم میں ایک ماں کا دودھ شامل ہے.
بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ نماز سستی ہو گئی، میری رحمت جوش میں آئی، معاف کر دو۔ کدی روزیں آج کوئی سستی ہو گئی، معاف کر دو۔ زکوٰۃ سستی ہو گئی، معاف کر دو۔ لیکن جب وہ شرک کرتا ہے، شرک ناقابل معافی جرم، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ تم یوں ہی کہہ دیتے ہو کہ یہ فرقہ واریت ہے، انہاں دی کوئی پوچھ ہونی ہے قیامت والے دیہڑے؟ شرک کی پوچھ نہیں ہونی تو پوچھ کس کی ہونی ہے؟ کھولو فیس بک کھولتے ہو، وہاں تم نہیں دیکھتے ہو سروں پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ کھڑے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کر۔ نہیں دیکھتے ہو؟ اگر یہ شرک نہیں ہے، ثانوی دسو بھائی شرک کی ہے، ہمیں بھی بتاؤ شرک کس بلا کا نام ہے کہ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے دو سینگ اگے ہوئے، پتہ چلے یہ مشرک آ رہا ہے۔ مزاروں پہ کھڑے ہو کے مدد مانگ رہے ہو، ہماری جھولی بھر دے، جھولیاں اٹھائی ہیں تم نے مزاروں کے سامنے، یوں جھولیاں اٹھائی، ہماری جھولی بھر دے، ہم تیرے دربار پہ آئے ہیں، تو ہے جھولیاں بھرنے والا۔ اور میرے آقا نے کہا تھا تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگنا ہے؟ واہ میرے پیارے پیغمبر، امت کو کیا سکھایا؟ حتی شس نالہی اذن قطع، آگے تو میرے نبی نے حد ہی کر دی۔ اتنی نتھی ہوئی توحید، اتنی نتھی ہوئی توحید اپنی امت کو بتائی، فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری خلقت مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی۔ کیا سکھایا اپنی امت کو؟ کسی جگہ پہ میرے نبی نے کہا میرے کول منگو؟ حد نہیں ہو گئی یار؟ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ جا کے التجا کی، درخواست کی یا رسول اللہ جھولی بھر دیں، یا رسول اللہ بارش برسا دیں، کی درخواست؟ نہیں۔ صحابہ کو پتہ تھا، جانتے تھے کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں رب پرستی سکھائی۔ نعرہ تکبیر۔ ایڈا سست نعرہ میں اپنی پوری زندگی کبھی نہیں سنا۔ سارے پاکستان میں جلسوں پہ جاتا ہوں، بڑی بڑی کانفرنسوں سے میں خطاب کرتا رہتا ہوں، لیکن اس میں اخلاص بڑا ہے، اس نعرے میں بھی اخلاص ہے۔ ایک مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ دوسرا مضمون جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا اس کا عنوان ہے رسالت۔ اب یوں کہہ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، میرے نبی کی رسالت کا ذکر، میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر، میرے نبی کے مقام کا ذکر، میرے نبی کے احترام کا ذکر، میرے نبی کے ادب کا ذکر۔ میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نہ اس طرح نہیں بلانا۔ میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہیں کرنا۔ میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو نا،
تواڈیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو بلند نہ ہو جان ورنہ میں زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا. ادب سکھائے، نبی کا احترام سکھایا، مقام بتایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آگے پڑھو یار، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ. کیا بات ہے. ماں کو اپنے بیٹے پہ پیار آ جائے، بیٹا خدمت کرے، ماں دا دل خوش ہو جائے تو پھر وہ نام لے کے نہیں بلاتی. بیٹے کا نام ہے عبداللہ، اسلم، تو وہ نہیں کہتے او عبداللہ، نہ کہتے او میرا چند، او میرا دولہا، او میرا پیارا، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا محبوب. من تو اتنے ہی آندے نے. میری تو والدہ کو بھی فوت ہوئے 12-14 سال ہو گئے. ان کی زندہ ہے، ذرا بولو تو صحیح، کوئی اور لفظ تھوڑی ماں آکھ دی ہوئے تھی. کوئی نہیں، سارے یتیم ہو گئے ہو یار. ان لفظوں تے یتیم ہی نظر آندے. ماں کو آ جائے نا پیار، پھر وہ نام لے کے نہیں بلاتی، پھر وہ کہتی او میرا چنگ، او میرا مکھن، او میرا محبوب، او میرا پیارا، او میرا دولہا، او میرا تارا. رب نو بھی جدا پیار آیا نا میرے نبی تے، رب نے بھی فرمایا او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا مزمل، او میرا مدثر. یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہے، رسالت. وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں. ایک ٹاپک جو ہے سورۃ اخلاص کا میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، کرنا تو زیادہ چاہتا تھا، بس درمیان رہ گئے. تیسرا مضمون ہے قیامت. ذکر کیا قیامت. آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، وقت بھی چونکہ ہو گیا ذرا جلدی کر لیں. الذین یؤمنون بالغیب، اس میں توحید آ گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، اس میں کیا آ گئی؟ رسالت آ گئی. وبالآخرۃ ہم، اس میں کیا آ گئی؟ قیامت. باقی قرآن میں بھی یہ تین مضمون. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سورۃ اخلاص تہائی قرآن کیوں ہے، اسے کیوں کہا گیا قرآن کا تیسرا حصہ، کہ جس نے اس کو پڑھ لیا گویا کہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا. کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن میں کل کتنے مضمون ہیں؟ 3. توحید، رسالت، قیامت. ان 3 مضمونوں میں سے ایک مضمون جو توحید والا ہے وہ اللہ نے علی وجہ الکمال سورۃ اخلاص میں بیان کر دیا ہے. اس لیے یہ قرآن کا کیا ہو گیا؟ 1/3. اس نظریے سے کہا گیا. اس صورت میں توحید کے سوا دوسرا مضمون ہی کوئی. میں اس کی تشریح کروں گا آئندہ جو میں اس کی تشریح کروں گا. میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پڑھو یار، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، چلتے پھرتے پڑھا کرو. اگلے جمعے میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا کہ جو صحابہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سورت کو پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو کتنی عزتوں سے نوازا تھا،
ان کے تذکرے کہاں کہاں ہوتے تھے. میں آئندہ جمعہ اس کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ.